يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاری فی صحیحہ فی کتاب الایمان. معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 8 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا. اور دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پر اگر استطاعت ہو تو حج کرنا، اور 5ویں نمبر پہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا. سامعین کرام، یہ اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 پلرز ہیں. اس میں سے ایک اہم ترین پلر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور یہ زکوٰۃ جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ صرف مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مسلمانوں سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض تھا. سامعین کرام، زکوٰۃ کی اہمیت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے گا قرآن کریم نے 82 ٹائمز 80 پر 2 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے. اور معزز سامعین کرام، اگر کوئی قوم یا کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے منع کرے تو اس وقت کا جو حاکم ہے اس کو شرعی طور پر یہ اجازت ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر جرمانہ بھی لگایا جائے اور زبردستی اس سے زکوٰۃ بھی وصول کیا جائے. اور اگر کوئی قوم یا کوئی جماعت زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے اور زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کرتی ہے تو اس قوم سے جہاد اور قتال کرنے کا بھی حکم شریعت کے اندر ہے. سامعین کرام، یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والا شریعت کی نظر میں لعنتی ہے. جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے اس قوم کے اوپر سوکھا اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسانا بند کر دیتا ہے. جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے ایسے قوم کے بارے میں شریعت کے اندر ہے کہ ایسے قوم کو کل قیامت کے دن جس چیز کی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اسی سے اس کو سزا دیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر درہم ہے، دینار ہے، روپیہ اور پیسہ ہے تو ان چیزوں کو تختیاں بنا دیا جائے گا اور تختی بنا کر کے جہنم کے آگ میں دھپا کر کے، گرم کر کے، سرخ کر کے اس کے جسم کو، اس کے چہرے کو داغا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یعنی جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور ایسے لوگوں کے اس عمل کی وجہ سے کل قیامت کے دن جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا تو اس سے ان کے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. اور صحیح حدیث کے اندر ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے مال کو تختی بنا دیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں سرخ کر کے ان کے چہروں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. معزز سامعین کرام، یہ زکوٰۃ اگرچہ شریعت کے اندر زکوٰۃ کا جو حکم آیا ہے اور اس کا جو بیان آیا ہے وہ ایک عبادت کی شکل میں آیا ہے کہ جس طرح سے نماز ایک عبادت ہے بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس میں زکوٰۃ بھی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ 2 پہلو سے بڑی اہم ہے. ایک یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے،
لہذا یہ اللہ کا حق ہے، یعنی حقوق اللہ ہے۔ دوسرے یہ کہ یتیموں، مسکینوں، غریبوں، بیواؤں اور مجاہدین کی اس سے پرورش ہوتی ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ لہذا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو گویا وہ حقوق العباد پر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے۔ سامعین کرام، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے مال میں برکت ڈال دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو شر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ شر سے محفوظ کر لیتا ہے کیا مطلب یہ کہ مال کی وجہ سے وہ فتنے میں نہیں پڑے گا، یہ دنیاوی اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی۔ اور اخروی اعتبار سے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اگر وہ ان مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ایسے آدمی کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، اس کے زکوٰۃ کو اجر و ثواب کی شکل میں لا کر کے پھر اس زکوٰۃ کی وجہ سے اس کو جنت میں ڈالے گا، اور نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور صلحاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت کے اندر ڈالے گا۔ لیکن معزز سامعین کرام، بڑے افسوس کی بات ہے کہ زکوٰۃ کا اتنا بڑا حکم اور اتنی ساری فضیلت اور فوائد کے باوجود بہت سارے مالدار، بہت سارے اہل ثروت زکوٰۃ ادا کرنے میں بڑی کوتاہی برتتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں آج بھی بڑی غربت ہے، بہت زیادہ مفلسی ہے، بہت زیادہ بے روزگاری ہے، بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہے۔ حالانکہ آج کے ڈیٹ میں مال کی بھی فراوانی ہے، جو کھیتی اور پیداوار ہوتی ہے اس کے بھی بہت زیادہ ایسے ذرائع آ گئے ہیں کہ پیداوار بھی بہت زیادہ ہے، اور حیرت انگیز طور پر تجارت کے اندر بھی ترقی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج کی ڈیٹ میں جو بے روزگاری ہے، آپ کسی بھی ملک کے بے روزگاری کے شرح کو اٹھا کر کے دیکھیے تو ہر جگہ پہ بے روزگاری کی بڑی افراط ہے، بہت زیادہ بے روزگاری ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف زکوٰۃ سے کوتاہی کرنا ہے۔ اگر بے روزگاری، بھوک، تنگی اور جو انسان کے ساتھ جو مفلسی ہے، اگر اس کا علاج صرف مال ہوتا تو آج کے ڈیٹ میں بہت مال ہے، پوری دنیا سے غربت دور ہو جانا تھا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مال کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ آج جو ہم لوگ یا ہمارے سماج و معاشرے کے اندر مال 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 کیا جاتا ہے اور مال کے پیچھے ہی ہیں، یا ہم جس نظام کے تحت چل رہے ہیں دراصل یہ وہ نظام ہے جو اور غربت کو لاتا ہے۔ یہ نظام کون سا ہے؟ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، یعنی کیپٹلزم۔ جن کے پاس پونجی ہے بس وہی پونجی والے ہیں، اور جن کے پاس پونجی ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کا جو اصول ہے، جو بنیادی اصول ہے وہ یہ کہ جن کے پاس مال ہے وہ اپنے مال کا مالک و مختار ہے، وہ جیسے چاہے اپنے مال کو خرچ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو حرام میں خرچ کر دے، وہ چاہے تو حلال میں خرچ کر دے، وہ چاہے تو ایسی جگہ خرچ کرے جہاں سے صرف اور صرف عریانی اور فحاشی سماج و معاشرے میں پھیلے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ لیکن یہ نظام سوائے غربت کے دنیا میں کچھ نہیں دیا ہے۔ چند لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ رہا، باقی دنیا کی اکثریت غربت کی چکی میں پس رہی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اسلام نے جو نظام دیا ہے، یہ زکوٰۃ کا جو اسلام کا جو نظام معاش ہے، اس میں جو بنیادی ستون ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس نے جو مال کمایا ہے، جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس سے بہت سارے غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کا بھلا ہوتا ہے، اس کی اعانت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سماج و معاشرے کے اندر خوشحالی آتی ہے۔ لہذا آج اور آج کے بعد سے جو بھی درس اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو میسر کرے گا، ہم آپ کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے ہی کچھ باتیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس کا علم ہو جانا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے تعلق سے جو شریعت کا حکم ہے، جو دلائل ہیں، جو نصوص ہیں، جو باریکیاں ہیں، ان کو سمجھنا ایسے آدمی کے لیے جو زکوٰۃ دینے کا حقدار ہے بہت ضروری ہے۔ لہذا آج کے بعد کے دروس میں زکوٰۃ کیسے دینا چاہیے، کس انداز میں دینا چاہیے،
کن کن چیزوں پر دینا چاہیے، کتنے مال پر دینا چاہیے، اور آج جو جدید قسم کی چیزیں آج ہمارے سماج و معاشرے میں آئی ہیں ان کے مسائل کیسے ہیں، ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اذن سے باریکی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا متبع اور پابند بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔